یہ عدل اور انصاف پر مبنی معیشت کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اصول دیکھیں۔ عدل و انصاف پر مبنی معیشت کے اصول: سود کی ممانعت، دولت کی گردش کو یقینی بنانا۔ نمبر 2 پہ ہم نے عدل و انصاف پر مبنی معیشت کے فوائد کو دیکھا، جس میں طبقاتی فرق کا خاتمہ، غربت میں کمی اور امن کا قیام شامل تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسلامی ریاست میں عدل کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اب جہاں اسلامی معیشت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہاں زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ڈیولپ ہوتا ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے دولت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اور وہ محدود لوگوں تک نہیں رہتی۔ اور پھر جو اس میں بنیادی کردار ہے وہ بیت المال کا ہوتا ہے، کہ بیت المال کے ذریعے زکوٰۃ کی کلیکشن ہوتی ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامی معیشت کے اندر بیت المال کے ذریعے صدقات کی کلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اسلامی اقتصادی نظام کو آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں کتاب مینشن ہے، اسلام کا اقتصادی نظام، مولانا مودودی کی۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس نظام کو مزید سمجھ سکتے ہیں۔ جی، آگے اگر ہم بات کریں عدل و انصاف پر مبنی معیشت کے حوالے سے، عدل کے نفاذ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ دو رکاوٹیں بڑی اہم ہیں: سرمایہ داری نظام کا غلبہ۔ یہ جو سرمایہ داری نظام کا غلبہ ہے، یہ عدل اور انصاف میں بنیادی بیریل ہے۔ اب اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے غیر منصفانہ جو قوانین ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ مزید تناور درخت کی صورت اپنا ان کا جو سروائل ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے ان کی یہ کوشش۔ اب اگر آپ سرمایہ داری نظام کے غلبے اور غیر منصفانہ تقسیم کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں، یا عدل کے نفاذ میں جو رکاوٹ ہیں اسلامی معیشت کے نظام کے جو بیریلز ہیں اس کو روکنے کے لیے، تو اس میں اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں کہ مزید کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہاں ڈاکٹر نجیب عواص کی بک ہے اسلام اور جدید اقتصادی مسائل، یہ مینشن ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پی ڈی ایف ہم گروپ میں بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی معیشت کے لیے عملی تجاویز کیا ہو سکتی ہیں۔ دو اہم تجویزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا فروغ، سب سے بنیادی چیز، کہ اگر اسلامی تعلیمات کا فروغ ہوگا، اسلامی تعلیم عام ہوگی، قرآن و حدیث کے اوپر لوگوں کی گرپ ہوگی، قرآن ان کو سمجھ آتا ہوگا، حدیث ان کو سمجھ آتی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اسلامی معیشت ہے یہ ہمیں انفرادی طور پہ بھی زندگی میں نظر آئے گی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جو قوانین بنتے ہیں، عام جو لے مین پرسن ہے اس کی کبھی یہ نیڈ ہی نہیں رہی کہ وہ اس کو ڈسکس کریں، مقتدر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہم نے دیکھا ہے بجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر احتجاج ہمیں آئے روز نظر آتے ہیں مختلف لوگوں، مختلف جماعتوں کی طرف سے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کبھی ہمیں کوئی بڑا مظاہرہ سود کے حوالے سے، رشوت کے حوالے سے اس طرح نظر نہیں آیا، کہ لوگوں کی وہ ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے ہمیں کوئی بڑی گیدرنگ نظر نہیں آئی کہ لوگوں نے کہیں پبلک پلیس پہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہو۔ یا کہیں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا سسٹم ہے، تو اس میں جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ قانون کو انہوں نے بنانا ہے، تو ہم کہیں ان سے یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم روڈ کی بات ہم کریں گے، لنک روڈ کی ہم بات کریں گے، پائپ ٹوٹی کی ہم بات کریں گے، پانی کے مسائل ہم سامنے رکھیں گے، لیکن اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اللہ ماشاء اللہ کہیں ڈسکس ہو، وگرنہ زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اسے اگنور کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کا فروغ ہوگا، ہم میں سے ہر فرد جو اس وقت اس کلاس میں موجود ہے وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معیشت کا یہ جو نظام ہے یہ عام ہو، اس کے لیے اسے اپنا بنیادی کردار یہ ادا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلا کام اسے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے اوپر کرنا ہوگا۔ وہ ادارے، وہ لوگ انفرادی یا انڈیویجول سطح پہ جو کام کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، ان کو سپورٹ بھی کریں، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تذکرہ میں یہاں پہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کرنا، قرآن مجید کے حوالے سے 1 کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک قرآن مجید کو نصاب کا حصہ بنانا، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا،
اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنا، ترجمے کی طرف لے کر بچوں کو آنا، یہ ان کی بہت بڑی خدمات ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں ان کے دست و بازو بننا چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معیشت کا جو نظام ہے وہ ہمارے ہاں بھی ڈیولپ ہو۔ نمبر ٹو پہ اگر ہم دیکھیں تو سماجی اور معاشی انصاف کی بنیاد پر پالیسیاں۔ اب یہ سماجی اور معاشی انصاف کی بنیاد پر پالیسی بنتی ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ سماج کو دیکھا جائے، معاشی انصاف کو دیکھا جائے، اس پر نہیں بنتی۔ ہاں، حکومتوں کی اپنی ترجیحات، اپنے لوگ، اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کرنا، اپنے ٹھیکیداروں کو مزید جو ہے اسٹرانگ کرنا، تاکہ اگلے الیکشن کے اوپر آ کے وہ مزید پیسہ ہمارے اوپر انویسٹ کر سکیں اور ہم کوئی بڑی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ جیت سکیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ظاہر ہے حکومت جب آتی ہے، عموماً تو حکومت ظاہر ہے کہ سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ حکومت فوائد کے طور پر صرف اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے جمہوریت میں۔ اور قانون کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا عمل درآمد کی ہم بات کریں تو وہ دوسری جو پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں وہ قوانین کہیں نظر آتے ہیں۔ تو سماجی اور معاشی انصاف کی بنیاد پر پالیسیاں نہیں بنتی۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معیشت کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمیں جمہوریت کے اوپر بھی غور و خوض کرنا ہوگا، یہ کس حد تک درست ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے ذریعے جو لوگ آ رہے ہیں، کم از کم میں اپنے اس ضلع کے اندر جہاں میری رہائش ہے تو میں دیکھوں، میں جس فرد کو بطور ایم ایل اے کے لے کے آ رہا ہوں، کل اس نے قوانین کو بنانا ہے، کیا اس کی پالیسیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں؟ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ ہاں جی آپ بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، سماج کے حوالے سے، معاشی انصاف کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ وہ چیزیں اگر ہیں تو پھر مجھے ڈسکس کو آگے بڑھانا چاہیے، نہیں ہے تو ہمیں پھر وہاں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو وہی بات ہم نے کی ہے کہ اسلامی تعلیمات ہوں گی تب شعور ہوگا، اور شعور کی سطح پر پھر ہم یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہم پبلک پلیسز پہ انشاءاللہ کر رہے ہوں گے۔ اب اگر آپ عملی تجاویز کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں بک یہاں ریفر کر رہا ہوں، اسلامی نظام عدل و قسط۔ یہ بک لکھی ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی نے، اس کو آپ لازماً پڑھیں، پھر آپ کو مزید تجاویز ملنی ہے جس کے ذریعے ہم اسلامی معیشت کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کو بھی ہم دیکھیں گے، تو اس کے اگر ہم تعریف کریں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی کیا ہے؟ دولت کو تمام افراد میں اس طرح تقسیم کرنا کہ کوئی طبقہ محروم نہ رہے، یہ ڈیفینیشن ہے دولت کی منصفانہ تقسیم کی اکارڈنگ ٹو اسلامک تھاٹ اینڈ آئیڈیالوجی۔ اب میں نے یہاں آپ دیکھیں کہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کو مینشن کیا، اس کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے، ترجمہ اس کا پڑھیں گے، تو آپ کو منصفانہ تقسیم کے حوالے سے اسلامک جو کانسیپٹ ہے بالکل واضح طور پہ آپ کو ملے گا۔ اب اگر ہم منصفانہ تقسیم کے حوالے سے مزید چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں بک ریفر کی گئی ہے، اسلامی معیشت کی بنیادیں، ڈاکٹر عطا اللہ سبحانی کی۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تاکہ مزید جو کانسیپٹ ہے منصفانہ تقسیم کے حوالے سے دولت کی، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے اصول کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تعریف کے بعد، جس طرح ہم نے پہلے بھی ہم نے اسی ترتیب کو سامنے رکھا کہ اس کے بعد ہم اصولوں کے اوپر آتے ہیں۔ تو دولت کی تقسیم کے اصول میں ایک چیز بڑی اہم ہے، یہاں دیکھیں، نمبر 1 زکوٰۃ، عشر اور وراثت کے ذریعے ہے۔ اب یہ جو دولت کی تقسیم منصفانہ طور پر اسلامی معیشت کے اندر کیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں 3 ٹول نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 عشر، اور نمبر 3 وراثت۔ اب یہ تینوں ان کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، عشر کیا ہے، وراثت کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم نیکسٹ آنے والے سیشن میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ڈیٹیل کے ساتھ، عشر کو مزید تفصیل کے ساتھ، اور وراثت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے حساس قسم کے موضوعات ہیں اور ان کا ہمیں بطور مسلم پتہ ہونا چاہیے، جیسے ہمیں اپنے نام کا پتہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بطور مسلمان یہ چیزیں ہیں، زکوٰۃ کا، عشر کا، وراثت کے متعلق اور بہت سارے معاملات جو ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ، عشر اور وراثت کے اوپر ایک اہم کتاب ہے اسلامی مالیاتی نظام، مولانا تقی عثمانی صاحب کی، اس کو آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو اس کو آپ لازماً ایک آدھ دفعہ دیکھیں۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو اس میں ایک اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سود کی ممانعت۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے، اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ سود کس قدر ایک گری ہوئی چیز ہے۔ کہ سود کا خاتمہ دولت کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد ہے۔ اگر سود ہوگا اور آپ کہیں گے نہیں جی ہم تبدیلی لائیں گے، سود کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم تبدیلی بھی لائیں گے، سود کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم خوشحالی کو لے کے آئیں گے، سود کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور روٹی کپڑا مکان کو ہم ہر دہلیز تک پہنچائیں گے،
یعنی جو طرح طرح کے ہمیں کہیں نہ کہیں سلوگن نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر جو پریکٹس ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کو لے کے چلیں گے، ہم امن کو لے کے چلیں گے، ہم اپنے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن ساتھ سود کو بھی لے کے چلیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ سود کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ یہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، خوشحالی آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ دولت کی منصفانہ تقسیم اس کی بنیاد ہے، اور اسی لیے سود سے منع کیا گیا۔ سود کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں دوبارہ سے ایک کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، سود اور اسلامی معیشت، سید ابو العلا مودودی کی۔ اس کو آپ لازماً جو ہے موقع ملے تو اس کو پڑھیں، تو آپ کو سود کا جو کانسیپٹ مزید ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور اسلامی معیشت کی بنیادیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ اگر آپ دیکھیں دولت کی منصفانہ تقسیم میں دولت کے گردش کے فوائد کیا ہیں، جو ہم نے عشر کو پڑھا، زکوٰۃ کو دیکھا، تھوڑا سا صدقات کو ہم نے ڈسکس کیا، تو وراثت کے ذریعے بھی جو دولت تقسیم ہوتی ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ غربت کا خاتمہ اور معیشت میں استحکام، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ٹولز کے ذریعے غربت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ معیشت میں استحکام رہتا ہے، آپ کے اس ملک میں، آپ کے اس کنٹری میں معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف جاتی ہے، جہاں یہ چیزیں کہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو کتاب یہاں ریکمنڈ کی گئی ہے، معاشی انصاف، یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی کتاب ہے، وہ ہے، اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو نظر سمجھ آئے گا کہ دولت کی گردش کے فوائد کیا کیا ہیں، صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، عشر کے ذریعے، وراثت کے ذریعے، یا جزیہ کا جو کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر، اس کے ذریعے۔ تو اس کے فوائد کیا کیا ہیں اس کتاب کے اندر آپ